وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم، اللهم يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الذرير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الذرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوف رحيم. يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين، والمفرج عن المكروبين، والمربح عن المغمومين، ومجيب دعاء المسترين، ويا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کرم کا، عافیت کا، بخشش کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ آج تک کی زندگی
گناہوں میں گزاری ہے، تو نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا انہیں بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، تیرا دیا ہوا رزق کھا کر، تیری دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اے اللہ زندگی گناہوں میں گزارتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے۔ اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما، جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جو قرآن پاک ہم نے پڑھا اور سنا یقیناً تیرے فضل سے، اے اللہ پڑھنے والے نے بھی تیرے فضل سے پڑھا، سننے والوں نے بھی تیرے فضل سے سنا۔ اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ سنا، اے اللہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اے اللہ تیرے کرم سے تو نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اور ایک شروع سے لے کر آج تک قرآن پاک جو پڑھا اور سنا اور مکمل ہوا، اے اللہ یقیناً تیری عظیم کتاب ہے۔ اے اللہ کہاں ہم اور کہاں یہ کتاب برکت والی تو نے عطا فرمائی۔ اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا تیرے دربار میں قبول فرما کر ہم سب کی، جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے سنا، ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن پاک مغفرت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، تیری رضا کا ذریعہ ہے، اے اللہ جو قرآن پاک پر تیرے نبی کی زبان سے تو نے بشارتیں ہم کو دی ہیں، اے اللہ اس پوری جماعت کو بھی ان بشارتوں میں شامل فرما لے، ہم سب کو بھی قرآن کی وہ بشارتیں عطا فرما دے۔ گرچہ ہم لائق نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نے بغاوت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، قرآن کے ساتھ غفلت اور کاہلی کی ہے ہم نے، اے اللہ لیکن تو اللہ ہے، اے اللہ تو داتا ہے، تو تو دے کر خوش ہونے والا ہے، اے اللہ تو تو بخش کر خوش ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ نہ ہو، تیری مغفرت ہماری طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہم ہیں اے اللہ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اے اللہ آسمان سے نیچے تیرا فرشتہ اتر کر ندا دیتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنی تمنا اور آرزوؤں کو میرے سامنے رکھنے والا، ہے کوئی رحمت اور بخشش کا بھکاری جس کو میں بخشوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، لیکن ہم سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اے اللہ فرشتہ ندا دے کر واپس چلا جاتا ہے، ہم اپنے بستروں میں پڑے رہتے ہیں یا کسی دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کی طرف ہمیں بھی ڈال دے۔ اے اللہ اس فرشتے کی ندا سن کر ہمیں اپنی غفلت کا پردہ ہٹا کر اے اللہ تیری رحمت کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اس وقت میں ہمیں مسجدوں میں اور اپنے گھروں کے کونوں میں تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تیرے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دے۔ یقیناً ہم نے دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور تیرے نبی کے ساتھ غفلتیں برتی ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا ہمیں ٹھوکروں سے مار رہی ہے۔ اے اللہ دنیا ہمیں ذلیل اور رسوا سمجھ رہی ہے اور کر رہی ہے، جہاں بھی جاؤ دنیا میں اے اللہ تیرے نام لیواؤں کے ساتھ مذاقیں ہو رہی ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ یہ دن دیکھے ہیں، اے اللہ تو اچھے دن بھی دکھا دے ہمیں، اے اللہ اچھے دن بھی ہمارے آئے ہیں، اے اللہ ہماری غفلت اور کوتاہی سے برے دن دیکھے ہم نے، اے اللہ تو اچھے دن دکھا دے، اس امت کا بیڑا پار لگا دے، اے اللہ اس امت کا ہاتھ پکڑ لے، اس کی رہنمائی اور رہبری فرما دے، اے اللہ امت کو پستی کو بلندی سے بدل دے، اے اللہ امت کی جہالت کو علم سے بدل دے، اے اللہ امت کی کمزوری کو طاقت سے بدل دے، اے اللہ امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، اے اللہ امت کی فقر و فاقہ کو اے اللہ خوشحالی سے بدل دے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو محتاجی کو دور کرنے والا ہے، ہم گنہگار ہیں، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ قرآن کی اختتام اور تکمیل کی نسبت سے تیرے سے ہم بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں بخشش فرما دے۔ ہم جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے یقیناً یہ تیری محبت میں آیا ہے، تیرے قرآن کی تکمیل کے نام کی نسبت سے آیا ہے، تیرے سے
مغفرت مانگنے آیا ہے، اس کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ گرچہ ہم عمل کے اعتبار سے کورے ہیں لیکن تیری محبت میں ہم جان بھی فدا کر سکتے ہیں، یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تیرے نام کی نسبت پر ہم مر سکتے ہیں، تیرے نبی کے نام کی نسبت پر ہم جان دے سکتے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کی نام کی نسبت پر ہم جان دے سکتے ہیں۔ اے اللہ اس چھوٹے سے جذبے کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی کاوش سے اے اللہ ہمیں اس لائق بنایا ہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وہ حقدار ہیں، وہ قبروں میں پڑے ہیں، برس ہا برس ہو گئے، تیرے حوالے اے اللہ مٹی ہو گئے ہوں گے، ان کی ہڈیاں گل گئی ہوں گی لیکن ان کی روح زندہ ہے، روح کے ساتھ تیرا معاملہ چالو ہے۔ اے اللہ ان کی روح کو اے اللہ قوت عطا فرما دے، ہماری طرف سے ان کی روح کو آسانی فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، جنت کے سارے ساز و سامان ان کی روح کے ساتھ مہیا فرما دے، ان کی قبر میں آسائش و آرام مہیا فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم زندوں کو بھی بخش دے، ہماری اولاد کو بخش دے، ہماری بہن بھائی، ہمارے جتنے اعزاء اقربا، اس مجمع کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ زندوں کی بھی مردوں کی بھی اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میدان حشر میں اچھی صورت میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ ملاقات کا موقع نصیب فرما دے۔ اے اللہ بخشش و مغفرت کے ساتھ جنت میں ہماری ماں باپ کی ملاقات اور ہمارے اعزاء اقربا رشتہ داروں کی بہترین صورت میں ملاقات کا موقع نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، پورے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ قرآن کی تکمیل کی نسبت سے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بستی میں خیر مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، مدینہ منورہ کے گھروں کا نمونہ بنا دے، تیرے نبی کے شہر کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے ہر گھر میں زندہ جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمیں قرآن کے موقع پر دعا کے لیے کہا تھا، لکھا ہے، اے اللہ یا ہم سے متوقع ہے، اے اللہ ان سب کی اپنی اپنی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے دعا مانگنے والے کس کی کیا حاجت ہے، تو جانتا ہے، دلوں کا مالک ہے، سب کی اپنی اپنی ضرورتیں پوری فرما دے۔ یہ مجمع یہاں آیا ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں جس کے دل میں جو حاجت اور تمنا ہے، اے اللہ دنیاوی ہے چاہے اخروی ہے، اے اللہ سب اپنے فضل سے سب کی تمام کی حاجتیں اپنی پوری فرما دے۔ اے اللہ آئندہ زندگی تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، مقابر، مراکز دینیہ، دعوت اور تبلیغ کی تحریک کی پوری حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کو خلوص، اخلاص، للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اسلام کی سما بجھانے میں دنیا لگی ہے، اے اللہ تو اس کو زندہ اور جاری اور جاری فرما۔ اے اللہ اس میں حصہ لینے والوں کو اور اس میں قربانی دینے والوں کو ہمت اور حوصلہ افزائی عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، اور ہمیں بھی اے اللہ اس زمرے میں شمار فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی اسلام کو زندہ رکھنے اور دین کی احیاء کے لیے ہمیں قبول فرما لے، دین کی احیاء اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری غفلت، سستی، کاہلی کو دور فرما کر اے اللہ آئندہ زندگی تیرے نبی کی نورانی سنتوں پر اور تیرے احکامات پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا ہم نہیں مانگ سکتے، اے اللہ ہمارے حق میں خیر ہو، ہمیں سب کو عطا فرما۔ حرم مکہ اور حرم مدینہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی اے اللہ پورے ملک میں، ہمارے ملک میں خاص طور سے امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ بدامنی کو ختم فرما۔ اے اللہ جو امن کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ ایسا سے ان ملک کو پاک فرما دے، ایسوں کی حکمرانی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کے آپس میں توڑ فرما دے، اے اللہ انہی کے ہاتھوں سے انہی کو اے اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا ہمارے اپنے خیر عطا فرما۔ رمضان المبارک کے جو دن
بچے ہیں اے اللہ انہیں حصول کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، غفلت سستی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ آج تک تو نے جو مانگا ہم نے تو نے محروم نہیں کیا ہے اے اللہ، تو نے آج تک ہمیں محروم نہیں کیا ہے، تیری ذات سے امید ہے آئندہ بھی تو محروم نہیں کرے گا اے اللہ، تیری ذات سے محرومی کی امید نہیں ہے اے اللہ، تیری ذات سے عطا کی امید ہے ہم سب کو اے اللہ، تیرے خزانوں سے ہماری ساری دنیا کی ضروریات بھی پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کی رہائی کی خلاصی کے اسباب پیدا فرما اے اللہ، جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما اے اللہ، جو کمزور ہیں اللہ انہیں طاقتور نصیب فرما اے اللہ، ہماری دعا کو بعض اپنے فضل کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و برکات سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.